میں اسی لیے نہیں آیا کہ وہ احمدیت کے لیے وقت تھا. آپ اس سیٹ کو جس مرضی تحریک میں شامل کر لیں، چاہے یورپ کی تحریک میں شامل کر لیں، چاہے امریکہ کی تحریک میں شامل کر لیں، میں نے یہ سیٹ وقف کر دیا ہے. اب آپ جس مرضی تحریک میں شامل کر لیں، لیکن پلیز مجھے انکار نہ کریں. اگر خدا نخواستہ انکار بھی کیا تو یہ سیٹ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا اور نہ کبھی میں اس کو استعمال کروں. اس لیے پلیز میرے اس سیٹ کو کسی بھی تحریک میں ضرور شامل کر لیں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نوجوان لکھتے ہیں، پیارے آقا عید الفطر کی نماز پر فرینکفرٹ گیا تھا. ہائی وے پر کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس تیز رفتاری میں مسابقت کا نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ مال و جان کا نقصان، اور اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس مسابقت کی روح کو مذہبی دنیا میں تبدیل کیا جائے. اور میں نے نیت کر لی کہ یورپین مراکز کی تحریک میں جس شخص کا سب سے زیادہ وعدہ ہوگا اس سے بڑھ کر وعدہ بما ادائیگی کروں گا. مسجد پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ایک تاجر احمدی دوست جو یہاں مستقل رہائش پذیر ہیں، انہوں نے 40,000 ڈینش مارک کا وعدہ کیا ہے. میں نے پوری تحقیقات کرنے کے بعد کہ اس سے بڑھ کر کسی کا وعدہ نہیں ہے، 40,500 ڈینش مارک کا وعدہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ کر لیا. 40,000 مارک جو میرا لوکتا ہے اور 500 انشاءاللہ ماہ کی تنخواہ سے مل جائیں گے. میں مجبور ہوں، میرا قصور نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں کیا کروں. دشمن کی دن رات کی ذلیل حرکتوں اور کارروائیوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکے وہ تو کر دوں. ایک نوجوان یہ خبر دے رہے ہیں اور یہ عجیب ہے کہ خدا تعالیٰ کی دین کا، اس کی عطا کا سلسلہ بھی اس شدت کے ساتھ جاری ہے ساتھ کہ کوئی اس میں ادھار نہیں ہے، قرض نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. ایک نوجوان جرمنی کے لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی دل برداشتہ تھا کہ میرے پاس کچھ زیادہ نہیں، اور مجھے جو 800 مارک ملتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ہیں، اس میں مجھے نوکری نہیں ملے گی. اس میں سے 400 کرائے کے نکل جاتے ہیں، باقی 400 میں گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسی سخت میرے دل میں تمنا تھی کہ میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر وعدہ کر لیا، اور دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نوکری عطا فرما دی، اور میں نے یہ چندہ جتنا دکھایا تھا وہ خدا کے فضل سے پورا ادا کر دیا. ہالینڈ کی جماعت کے متعلق اطلاع ہے کہ وہ مربی لکھتے ہیں کہ جس والہانہ انداز سے انہوں نے آواز پر لبیک کہا ہے، مستورات نے زیور دے دیے اور سب نے اپنی توفیق سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، وہ معجزہ سے کم نہیں. اب آپ کو جلد از جلد ادائیگی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ان سب مخلصین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک خاتون کا خط میں آخر پر پڑھ کے سناتا ہوں. جس سے خدا تعالیٰ نے 74 میں بھی قربانی دی تھی، لیکن اس قربانی کا اور مزہ تھا، اب اس قربانی کا اور مزہ ہے، اور یہ خوش قسمت بہن دونوں مزے لوٹ گئی ہیں. وہ لکھتی ہیں، پیارے آقا 74 میں لائل پور تھی، غالباً شادی کے 1 سال بعد ہی خدا تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے اس گناہگار بندی کو ان چند لوگوں میں چن لیا جن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی توفیق ملی. گھر جلایا گیا، سامان لوٹا گیا، میاں کو سخت لوٹ پوٹ کیا گیا، اور آخر کھمبے کے ساتھ باندھ کر
جلانے کا پروگرام بنایا گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے اور مارنے والوں نے خود ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور میرے میاں کو چھوڑ دیا۔ باقی افراد خانہ ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے نکالے گئے۔ دوسرے دن جب میرے میاں وہ جلا ہوا گھر دیکھنے گئے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ باقی تو تمام چیزیں لوٹ لی یا جلائی گئیں، لیکن زیور جو ایک معمولی سے لکڑی کے ڈبے میں رکھا ہوا تھا اس کو بیکار چیز سمجھ کر باہر صحن میں پھینک گئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے معجزانہ طور پر میرا تمام زیور بچا لیا اور اس حال میں بھی اس گناہگار کو خالی ہاتھ نہ ہونے دیا۔ اس دن کے بعد خدا تعالیٰ نے فضلوں اور انعامات کو بارش کے قطروں کی طرح ہم نے خدا تعالیٰ کے فضلوں اور انعامات کو بارش کے قطروں کی طرح اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے وہ چیزیں دی ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس معمولی سی قربانی کو اتنا بڑھا چڑھا کر قبول فرمایا۔ اس وقت سے اس گناہگار کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ زیور جو جاتے جاتے رہ گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کروں۔ احتیاط طعن و کرہن کی ایک یہ بھی تفسیر ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ کرہن بھی آؤ میرے پاس اور طعن بھی آؤ، تو جب مومنوں پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ خدا کی راہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے، میری راہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے جاؤ، ایسی قربانیاں بھی پیش کرو جو زبردستی تم سے لی جائیں، اور طعن بھی آؤ یعنی توئی قربانیاں پیش کرتے ہوئے میری راہ میں آؤ۔ تو یہ اس فکرے میں اسی کی تفسیر ہے۔ اس وقت سے اس گناہگار کے دل میں بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ زیور جو جاتے جاتے رہ گیا تھا اس کو خود اپنے ہاتھ سے خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرو۔ نومبر 83 میں آپ کی تحریک بیوت الحمد میں اس اساتذہ نے 4 کلیاں پیش کر دی تھی۔ باقی زیور خدا تعالیٰ کی راہ کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو کسی فنڈ میں استعمال کر لیں، یہ اس خادمہ پر بڑا احسان ہوگا۔ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ اس حقیقی قربانی کو قبول فرمائے اور آمین۔ زیور کہاں بھجوایا جائے، حکم کی منتظر ہوں۔ یہ ہے جماعت احمدیہ جو خدا کے ان بندوں پر مشتمل ہے جن کے وجود سے غیر پیش کھا رہا ہے اور جن کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی گئی، اور خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے بعد ان کا یہ رد عمل ہے کہ جو کچھ تم نے زبردستی چھین لیا اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ ہم تو ایسے خدا کے بندے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے شوق سے ولولوں کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے حاضر رہے۔ ایسی قوم کا کوئی قوم کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور پھر عجیب حال ہے کہ لوگ یہ ساری باتیں، یہ محبت برخات، یہ پیار اور عشق کے افسانے لکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں بڑے فکر کے ساتھ کہ ہمارے لیے فکر نہ کیا کرو، ہمارا خیال نہ کیا کرو۔ کہ وہ کیسے سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے۔ کل یہ ایک خط کے جواب میں نے اس کو لکھا، ایک شعر پڑھا کرتا تھا لیکن یہ پتا تھا کہ کبھی مجھ پر یہ اطلاق پائے گا کہ پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھئے وہ اتنے کیوں پیارے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اتنی پیاری ہے کہ اس سے پیار نہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اختیاری کا ہے۔ میں تو ایک ہی غم میں گل رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ توفیق بخشے کہ اس عظیم جماعت کی جو مسیح موعود کی میرے پاس امانت ہے، اس کے حقوق ادا کر سکوں اور اس حال میں جان دوں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہو کہ ہاں کچھ حقوق ادا کر دیں۔
نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر